الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی منعم حقیقی ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منعم حقیقی ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک، پیر کے ناخن سے سر کے بالوں تک، پیر کی چپلوں سے سر کے اماموں ٹوپیوں تک بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ ہم پر اپنے احسانات کی بارش کرتا ہے۔ اس کی نعمتوں میں ہم جیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں اور بندیوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صاف فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتوں کو بڑھا دے گا، نعمتوں میں برکت دے گا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ بدیہی چیز ہے، خود سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نعمتوں کو چھین لے گا، لیکن اس کے آگے فرمایا ان عذابی لشدید، اللہ سزا بھی دے گا، اور اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وہ خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس آیت میں ایک عجیب لطیف اشارہ ہے، جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا، نعم اللہ نہیں فرمایا، نعمت اللہ پلورل استعمال کیا، سنگولر استعمال نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی کسی ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز 2 ہو، 5 ہو، 10 ہو، 100 ہو، کاؤنٹیبل ہے، گننے کے لائق ہے، لیکن جو ایک ہو اس کو نہیں گن سکتے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت لے لو
اور اس پر ریسرچ کرو، اس کی گہرائی میں جانا چاہو، اس کے پیچھے اللہ کی کتنی حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہیں انہیں معلوم کرنا چاہو، تو تم ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ گھر سے نکلا، نرسری اسکول گیا، کے جی فرسٹ، کے جی سیکنڈ، پھر پہلی کلاس میں آیا، 12ویں تک پڑھا، 12-15 سال اسے پڑھتے پڑھتے ہو گئے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو نیٹ کا ایگزام دیا، 1 سال تیاری کی، فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گیا، تو 16 سال ہو گئے۔ 5 سال میڈیکل کالج میں پڑھا تو 21 سال ہو گئے۔ 1 سال انٹرنشپ کی تو 22 سال ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ منڈی دیپ میں آیا، لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آپ آ گئے۔ جی ہاں ہم آ گئے۔ آپ کیا پڑھ کر آئے، کیا بن کر آئے؟ وہ کہے گا میں آنکھوں کا ڈاکٹر بن کے آیا۔ یعنی اسے آنکھوں کا ڈاکٹر بننے میں اس نے اپنی زندگی کے 22 سال لگائے۔ بات کر کے بڑے میاں آگے بڑھ گئے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ فلاں کا موڑا ڈاکٹر بن کے آیا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر بنا ہے، اور اس نے فلاں بازار میں ڈسپنسری بھی کھول لی، لیکن اسے مت دکھانا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بھوپال جانا، ڈاکٹر انوار صاحب کو دکھانا، یہ نیا ہے وہ پرانا ہے۔ زندگی کے 22 سال لگا دیے، آنکھوں کا ڈاکٹر بنا، لیکن آپ اس پہ بھروسہ نہیں کرو گے، اور وہ بھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں اس علم میں کامل و مکمل ہو گیا۔ کبھی ایسا معلوم ہوگا آپ کو کہ آج آنکھوں کے ڈاکٹر سب بھوپال کے فلاں ہوٹل میں جمع ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی پورے ہندوستان کے ڈاکٹر دلی میں جمع ہیں، اور کبھی پوری دنیا کے ڈاکٹر پیرس میں جمع ہیں، سب مل کر آنکھوں کے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ آج تک پرفیکشن حاصل نہیں ہوا، قیامت تک حاصل نہیں ہوگا۔ حالانکہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی لاکھوں نعمتوں میں سے صرف ایک ہی تو نعمت ہے، اور اس جسم میں کتنی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ آسمانوں کو نہیں دیکھ سکتے نہ دیکھو، زمینوں پہ غور نہیں کر سکتے نہ کرو، اپنی کھیتی باڑی کو نہیں دیکھ سکتے نہ دیکھو، تم خود اپنے آپ پر تو غور کرو، تمہارے اندر بھی ہماری نشانیاں۔ پہلے تو ناڑی وید ہوتے تھے، نباز حکیم ہوتے تھے، جا کے دکھایا، انہوں نے نبض دیکھی اختر عالم صاحب نے، اور بتا دیا کہ یہ مرض ہے، یہ دوا ہے۔ پھر جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو جسم کا بٹوارہ شروع ہوا، آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، کان ناک کان گلے کا الگ ہو گیا، دماغ کا الگ، دل کا الگ، کھال کا الگ، بال کا الگ، اور میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا کہ اب دل میں ہی 5 قسم کے ڈاکٹر، اور دماغ میں 6 قسم کے ڈاکٹر، اور ہڈی کے 2 قسم کے ڈاکٹر، اور کھال کے 3 قسم کے ڈاکٹر۔ پورے جسم کو ایک زمانے میں ہزاروں حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، ہر ایک حصے کا ڈاکٹر الگ ہوگا، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں اپنے علم میں مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی کوئی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو نعمتیں ہو گئیں، عام نعمتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں بھی عطا فرمائی، اور اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور اللہ کے خزانوں کا سب سے قیمتی موتی ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حالانکہ یہ دنیا جو ہے لین دین کی دنیا ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، یہ زمانہ نفع و ضرر کا ہے، یہ جہاں کا رسم تبادلہ، میرے دل کی دنیا بساؤ تم، میں غزل سناتا رہوں تم، کہ جب اس دنیا میں کچھ قیمت ادا کی جاتی ہے تب جا کے کچھ ملتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے، 3 میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک کام تو یہ کہ آپ محنت کیجئے، اسے حاصل کر لیجئے۔ دوسرا کام یہ قیمت ادا کیجئے، خرید لیجئے۔ تیسرا کام یہ کہ سر جھکا کے، ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے مانگ لیجئے۔
جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی یا تین میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی دنیا میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی سے نہ ہم نے ایمان مانگا، نہ ایمان کے لیے محنت کی، نہ ایمان کی قیمت ادا کی، بغیر کسی لین دین کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس پر ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ ایمان ہی وہ نعمت اور وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے بیٹے کو بہت عزت دی ہے. جتنے بھی آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سب کو بہت عزت عطا فرمائی. اور انسانوں کی دوسری قسم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ایک انسان کے بارے میں تو فرما دیا کہ یہ بہت عزت دار ہے، اور دوسرے انسان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت ذلیل ہے، جانوروں سے بدتر ہے. دونوں انسانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ اگر تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بنیادی فرق ہے ایمان کا. ایمان ہے، اس کے مطابق اعمال ہیں، ان کے مطابق اخلاق ہیں، تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. یہاں تک کہ اتنا بلند و برتر ہوگا کہ اللہ خود فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. اور ایمان نہیں ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، اخلاق نہیں ہوں گے، انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے. بدیہی چیز ہے، خود اس کا اعتراف قیامت کے دن کرے گا جب اللہ تبارک و تعالی منڈی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا. وہ سارے فیصلے تصفیے جانوروں کے بیچ میں کروا کر اللہ فرمائے گا کونو ترابا، تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تم جانور ہو، اب تمہارا فیصلہ تصفیہ ہو گیا، اب تم مٹی بن جاؤ. وہ مٹی بن جائیں گے تو اس وقت کافر خون کے آنسو روئے گا اور اپنے ناخن چباتے چباتے ہاتھوں کو کونیوں تک چبا جائے گا اور رو رو کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، میرے انسان بننے کا کیا فائدہ، کاش کہ میں جانور ہوتا، کوئی کتا ہوتا، کوئی بلی ہوتا، بکری ہوتا، آج مجھے مٹی بنا دیا جاتا. جانور تو جہنم سے بچ گیا اور مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا. انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. جتنے ایمان میں مضبوطی ہے اتنی تمہاری عزت ہے، اور جتنی ایمان میں کمزوری ہے اتنی تمہیں ذلتیں ملیں. ایمان کمزور ہو جائے انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے. ایمان کی ڈوری ہاتھ سے چھوٹ جائے، ظاہر میں مسلمانوں جیسا چہرہ، ووٹر لسٹ میں مسلمانوں جیسا نام، پتہ مسلمانوں کا، لیکن اندر ایمان نہیں ہے تو ایسی مخلوق کو منافق کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، جو جہنم کا سیویج ہے. جہنم روتی ہے، اللہ خیریت پوچھتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ فلاں حصے میں میرے تکلیف ہو رہی ہے. ایسے حصے میں اللہ انہیں رکھے گا جو منافق ہوں گے. ایمان نہیں ہے تو نیچے اور ایمان ہے تو اوپر. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اب اس ایمان کی ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے، خود اپنے سلسلے میں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں. ابھی مولانا یہی بات فرما رہے تھے کہ یہ ایمان کی دولت کچھ نہ ملے لیکن یہ ایمان کی دولت محفوظ رہے. اس کی فکر ہمیں اپنے بارے میں اور اپنی نسلوں کے بارے میں کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور ایک دوسری روایت ہے جو آپ لوگوں نے ذرا کم سنی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان اول کلامہ و آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی پہلی بات اور آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گئے.
آخری بات لا الہ الا اللہ تو میرے عمل پہ ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے کہ میں جیسی زندگی جیوں گا ویسے مروں گا۔ اللہ نے قرآن میں موت کو نشہ کہا، جیسے کہ نیند ہوتی ہے، صبح سے شام تک جو انسان پکوڑے بیچتا ہے تو وہ سوتے میں بھی یہی بڑبڑاتا ہے کہ پکوڑے اور بھجیے 20 روپے کے 100 گرام، 50 روپے کے 100 گرام، چائے 5 روپے کی، اس پہ چائے لگا دو، اس پہ چائے لگا دو، کپڑا اتنے روپے میٹر۔ دن بھر انسان جو کرتا ہے نیند میں بڑبڑاتا ہے، ایسی زندگی بھر جو کرے گا، جب نیند کا نشہ، موت کا نشہ طاری ہوگا تو انسان کی زبان پر وہ تمام باتیں آئیں گی جو وہ زندگی بھر کرتا رہا۔ تو میری آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، یہ میرے عمل پہ منحصر ہے، لیکن میری پہلی بات لا الہ الا اللہ ہو، یہ میرے ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچہ جب کب سے بچوں کی تربیت کا ہم نظام بنائیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا۔ آپ لوگ اصل میں تھک گئے ہو، کیونکہ یقیناً جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا اچانک کل کہ جلسہ ظہر سے پہلے ہے، پہلے ہمیں معلوم تھا کہ جلسہ ظہر کے بعد ہے، اور وہی وقت ہم نے دیا بھی تھا۔ اچانک بغیر اطلاع کے پتہ چلا کہ ظہر سے پہلے، تو اس وجہ سے ہمیں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو یقیناً 10 بجے سے آپ لوگ بیٹھے ہو، تھکے ہوئے ہو، اونگ بھی رہے ہو، اٹھ کے جا بھی رہے ہیں، تھوڑی دیر اور صبر کریں، انشاءاللہ بہت جلدی بہت اہم بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہ ایک قبیلہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مشہور تھا۔ اس زمانے کے بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں وہ قبیلہ آیا۔ لوگ ہوتے ہیں نا فوراً کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی، کوئی نیا مقرر چل رہا ہو تو سب اسے بلانے لگتے ہیں، بھائی ان کی کتنی فیس ہے، ان کا کتنا لفافہ ہے، ان کا نمبر دے دو، جلدی سے انہیں بلا لو۔ ہر نئی چیز مزیدار ہوتی۔ تو ایسی جیسے وہ قبیلہ آیا تو لوگ آئے پیر صاحب کے پاس کہ وہ قبیلے والے تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اسپیشلسٹ ہیں، ان سے تقریر کرائی جائے۔ پیر صاحب تھے، کہنے لگے آنے تو دو۔ جب وہ آ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، منڈی دیپ والوں کے لیے، نیا پورا والوں کے لیے، آس پاس کے تمام علاقے والوں اور بھوپال والوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بچہ 17 سال کا 16 سال کا سو رہا ہے، باپ اٹھا رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے ارے سونے دو، بچہ ہے۔ بچی اگر پردہ نہیں کر رہی 15 سال کی عمر میں اور باپ کرانا چاہ رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے ارے ابھی بچی ہے۔ 15 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ کی بڑی محدثہ بن گئیں۔ صحابہ کرام پردے میں آ کر ان سے مسئلے پوچھتے، ان سے فتوے لیتے، ان سے حدیث پڑھا کرتے 15 سال کی عمر میں، اور آپ کے گھر میں بچی 15 سال کی۔ 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کر لیا، 1 سال میں ان کے ہاتھ پر 60,000 لوگ مسلمان ہو گئے، 1 سال بعد واپس گئے، شہید ہو گئے۔ طارق ابن زیاد نے 18 سال کی عمر میں اسپین فتح کر لیا، اور ان عمروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، پٹیے پہ بیٹھا ہے، بیٹھا رہنے دو، 2-4 گھنٹے اگر موبائل یوز کر رہا ہے تو کرنے دو، بچہ ہے۔ تو وہ قبیلہ آیا تو پوچھا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہو؟ آپ گیس کریے، اندازہ لگائیے کہ بچوں کی تربیت کا انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا کہ کتنے سال کی عمر سے ہم اپنے بچوں کی تربیت شروع کرتے ہیں؟ بتاؤ آپ کتنے سال سے بچوں کی تربیت کا نظام بنانا چاہیے؟ وہ کہنے لگے ہمارے بچے جب 40 دن کے ہو جاتے ہیں ہم ان کی تربیت کا نظام بنا دیتے ہیں۔ کتنے؟ 40 دن۔ پیر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا افسوس ہے کہ تم اپنے بچوں کی زندگی کے 40 دن برباد کر دیتے۔ پہلے ہی دن اگر کان میں اذان کہلائی جا رہی ہے، اقامت کہلائی جا رہی ہے تو کیوں؟ جب بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تو یہ اذان اور اقامت کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہم بے وقوف لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے یہ دماغ گلک کی طرح بنایا ہے، اس میں جو چیز جمع ہوگی وہ چیز نکلے گی۔
بچہ پیدا ہونے کے بعد اثر لینا شروع نہیں کرتا، جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی وہ اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اس زمانے میں دودھ پیے گی، بچے کو کیلشیم پہلے ملے گا، ماں کو بعد میں ملے گا۔ ماں کلیجی کھائے گی، بچے کو ہیموگلوبین پہلے ملے گا، ماں کو بعد میں ملے گا۔ ماں سنترا کھائے گی، بچے کو وٹامن سی پہلے ملے گا، ماں کو بعد میں ملے گا۔ جو غذائیں کھا رہی ہے اس کا اثر پہلے بچے پہ پڑے گا، بعد میں ماں پہ پڑے گا۔ ایسے ہی ماں اس زمانے میں جس ماحول میں رہے گی، جو باتیں سنے گی، جو باتیں زبان سے کرے گی، اس کا اثر بچے پہ پہلے پڑے گا، ماں پہ بعد میں پڑے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب فلاں بزرگ پیدا ہوئے تو 7 سپاروں کے حافظ تھے، 5 سپاروں کے حافظ تھے۔ آپ کہتے ہو یہ کرامت ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ کرامت ہے، لیکن یہ سائنس بھی ہے کہ اس زمانے میں بچہ جو کرے گا۔ اب اس زمانے میں ہمارے گھر کی کوئی عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، سب سے پہلے ڈاکٹرنی صاحبہ اس کو سجیشن دیتی ہیں کہ آپ بیڈ ریسٹ کریے، اور ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب بستر چھوڑ کے ایکسرسائز کرو، اور ہمارے ہندوستان میں بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ بیڈ ریسٹ کرو، آرام کرو، کیونکہ اگر آرام کرے گی تو پھر نارمل ڈیلیوری کسی حالت میں نہیں ہو سکتی، پھر انہیں موقع ملے گا کمانے کا، موقع ملے گا اس کو چیر پھاڑ کرنے کا، موقع ملے گا آپ کی نسل کشی کرنے کا اور آپ کی پاپولیشن کنٹرول کرنے کا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا اپنا ارادہ، لیکن ہم اپنی ڈور ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرنی صاحبہ نے کہہ دیا بیڈ ریسٹ کرو، اب بستر پہ لیٹی ہیں، آرام کر رہی ہیں، زیادہ تر وقت میں ایک بہانہ مل گیا، اب کوئی دوسرا کام تو نہیں ہے تو موبائل ہاتھ میں، اب موبائل کے ریل دیکھنا شروع، اور مختلف قسم کے اکاؤنٹ کے اوپر اپنی آئی ڈی بنا کر اس کو اسکرول کیا جا رہا ہے، اور میوزک جو ہے کانوں میں پڑ رہی ہے، اور وہ کانوں سے ہو کر بچے کے پاس جا رہی ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ بولنا جب شروع کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے یہ گانا گا رہے ہیں، اور جب وہ تھرکے گا تو ایسا لگے گا کہ یہ ڈانس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے حالات میں ماں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی، نمازیں پڑھتی ہوتی، بچہ جب پیدا ہوگا اس پہ اس کا اثر پڑے گا۔ 1 سال تک پیدا ہونے کے بعد بچے نے اگر بار بار ابا کا نام سنا، سب سے پہلی بات اس کی زبان سے ابا نکلے گی۔ اماں کا نام سنا، سب سے پہلی بات اس کی زبان سے اماں نکلے گا، اور اگر اس نے اللہ کا نام سنا، سب سے پہلی بات اس کی زبان پر اللہ آئے گی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ نعتیں گنگنائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے پیدا ہو گئے تو مائیں لوریاں سناتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عربی زبان ہے، ایک لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جب روزانہ بچہ اس لوری کو سنے گا، 1 سال بعد سب سے پہلے وہ کہے گا اللہ۔ اور گئی گزری ماں بالکل کچھ نہیں آتا، یہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ تو کہتی تھی نیکی بھی آتی ہے، گھی کے پاپڑ تلتی ہیں۔ بچے کو تعارف ہوتا تھا کہ نیکی کوئی بہت بڑی چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز ہے، اسے حاصل کرنا۔ لیکن بچے آج اس ماحول کے اندر ہیں کہ روئے تو ان کو موبائل تھما دیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تو موبائل کا لالچ دے دیا، کام نہیں کر رہے تو موبائل کا لالچ دے دیا، اور موبائل سیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں۔ اب بڑے ہونے کے بعد ان کی شان قائم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ بناتے ہیں لڑکے، کہتے ہیں کہ ہیڈ آف ایول، میں شیطانوں کا سردار ہوں، کرائم پارٹنر، ہم جو ہے جرم کرنے والے ہیں۔ جب اس ماحول میں پلے بڑے ہیں، اسی میں وہ اپنی عزتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کی ذہنوں میں یہ نقشے بیٹھ گئے کہ کالر اوپر کرو اور بڑے جوتے پہنو، جنس ٹی شرٹ پہنو، کہیں سے کٹے پٹے ہو، کہیں پٹی بنی ہو، ہاتھ میں سگریٹ ہو، چلے ہیں بگڑے یار دھوئیں میں اڑا کے۔ یہ ان کی شان بن گئی۔ ان کی شان
داڑھی نہیں بنے گی، ان کی شان امامہ نہیں بنے گا، کیونکہ انہوں نے ان سارے مناظر کو دیکھا نہیں۔ ان سے زیادہ منظر انہوں نے موبائل میں دوسرے دیکھے ہیں۔ انہیں جو ہے فائر بننا ہے، انہیں جو ہے پشپا بننا ہے، انہیں ڈان بننا ہے، انہیں شاہ رخ خان اور سلمان خان بننا ہے، کیونکہ اسی ماحول میں تو ہم نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا۔ اگر بچے بگڑ گئے تو آپ تو فوراً یہ کہہ دو گے کہ شیطان نے بگاڑ دیا، ماحول نے بگاڑ دیا، دوستوں نے بگاڑ دیا۔ لیکن اگر یہی سوال میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے کہ بچے بگڑے کس نے بگاڑا، آپ کا سیدھا جواب ہے، دو ٹوک جواب ہے کہ ماں باپ نے بگاڑا۔ ماں باپ کا گریبان پکڑا جائے گا۔ میں 40 سال میں بگڑوں، کوئی 35 سال میں بگڑے تو مانا جا سکتا ہے کہ ماحول نے بگاڑا۔ 15 سال میں اگر بگڑ گئے سارا ہاتھ ماں باپ کا ہے۔ جب ان بچوں نے آپ کو سب سے بڑا آئیڈیل سمجھا تھا، باپ کو دودھ کا دھلا فرشتہ سمجھا، ماں کو پاک باز مریم سمجھا، جب ماں نے انہیں ایسے منظر دکھا دیے کہ ان کا سارا خمار اتر گیا، سارا کانفیڈنس ٹوٹ گیا، اعتماد ٹوٹ گیا، موبائل کے اندر انہوں نے وقت لگایا۔ موبائل اتنی خطرناک چیز ہے، چائنا ٹیکنالوجی کا باپ ہے، دنیا کے موبائل وہاں بنتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایپل موبائل پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان کیلیفورنیا، اسمبلڈ ان چائنا، بنا تو کیلیفورنیا امریکہ میں ہے لیکن اس کے پرزے جوڑے گئے ہیں چائنا میں۔ ٹیکنالوجی کا باپ ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس مدعے پہ بحث کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بچوں کو ہفتے بھر میں صرف 6 گھنٹے موبائل استعمال کرنا ہے۔ پورے ثبوتوں کے ساتھ اس رپورٹ کو پڑھ کر اس مسجد میں بیٹھ کر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، کہ چائنا میں قانون بنایا گیا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے بچہ صرف ہفتے میں 6 گھنٹے موبائل استعمال کرے گا۔ جمعے کو ہاف ڈے ہوتا ہے، سنیچر اتوار چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو 2 گھنٹے، سنیچر کو 2 گھنٹے، اتوار کو 2 گھنٹے، اس سے زیادہ بچہ موبائل استعمال نہیں کرے گا۔ جو ٹیکنالوجی کے باپ ہیں، جو ٹیکنالوجی کے میدان کے امام ہیں، ان کا یہ فیصلہ اور نتیجہ ہے کہ اگر ہفتے میں 6 گھنٹے سے زیادہ بچوں نے موبائل استعمال کیا، وہ پاگل ہو جائیں گے، ان میں جینیٹک تبدیلی آ جائیں گی، ان کا ڈی این اے بدلنا شروع ہو جائے گا، وہ چلتے پھرتے جانور اور چلتے پھرتے روبوٹ بن جائیں گے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 6 گھنٹے اور ہمارے گھروں میں بچے روزانہ 6 گھنٹے موبائل استعمال کر رہے ہیں، بتاؤ ان کا کیا حشر ہو؟ موبائل کی وجہ سے کتنی خطرناکیاں آ رہی۔ زیادہ وقت نہیں ہے، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہونا چاہیے، اور ظہر کا وقت بھی جو ہے بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ میں اس پر زیادہ بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، کبھی موقع ملے گا۔ موبائل ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ کم سے کم 1.5 گھنٹے کے بیانات ہمیں پابندی سے ہر مہینے سننا چاہیے، کیونکہ موبائل اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی وہ دجال کے جال کی ڈوری ہے جو ہمارے معاشرے کی طرف بڑھ گئی ہے، بلکہ اس نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ حکومت نے تو قانون بنا رکھا ہے کہ 18 سال سے پہلے سم ایشو نہیں ہوتی آدھار کارڈ پہ، لیکن ہم میں سے کچھ نادان لوگ اپنے ڈاکومنٹس پہ موبائل اور سم اٹھا کر اپنے بچوں کو تھما دیتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موبائل کا استعمال، موبائل دینے سے اچھا ہے کہ آپ ہاتھوں میں انگارہ رکھ دیں، موبائل دینے سے اچھا ہے کہ ہاتھوں میں زہر رکھ دیں، کیونکہ زہر ان کی زندگی ختم کر سکتا ہے لیکن موبائل ان کے ایمان کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مکتب سے جڑ کر بچوں کی تربیت، یہ تو ایسا ہے مکتب سے جڑ گئے اگر تو پانی بھر رہا ہے، اور موبائل ایسا ہے کہ نیچے سے چھید ہے وہاں سے نکل رہا ہے، تو وہ چھید بھی بند کرنا ہے اور پانی بھی ڈالنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مکاتب کی محنت کرنا ہے، مکاتب قائم کرنا ہے، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے جو بڑے ہو گئے ان کے لیے بھی، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی مکاتب بالغان کے قائم کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جماعت کا آنا جانا، جماعت میں وقت لگانا، جماعتی اصولوں پر مسجد کی آبادی کی محنت، یہ ایک الٹیمیٹ فارمولہ ہے، ٹیسٹڈ فارمولہ ہے۔ روس ہو یا شام ہو یا امریکہ ہو یا برازیل ہو، جہاں سارے
سارے دروازے بند ہو گئے، وہاں جماعت کے ذریعے سے دین زندہ رہا، دین نے ترقی کی. جب تک یہ دروازے کھلے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں، ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی عبدک ورسولک وسیدنا ومولانا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، ساری لغزشوں ساری کوتاہیوں کو معاف فرما. وہ گناہ جو ہم سے ہوئے اور ہمیں یاد ہیں معاف کر دے، جو ہم نے کر کے بھلا ڈالے، ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح اڑا ڈالے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے. جو علی اعلان سر عام سر بازار اپنی طاقت کے جوش میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں چھپ کے کیے معاف فرما. اے اللہ آج تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، مظالم کا شکار ہے، مدد اور نصرت کو تڑپ رہی ہے، کرا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بغیر دواؤں غذاؤں کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی ماؤں کی گودوں میں جانے دینے پر مجبور ہیں. ایسی پردہ نشیں خواتین غیر محرم کی نگاہوں نے انہیں چھوا تک نہ تھا، ظالموں کے پنجے ان کی اوڑھنیوں تک پہنچ گئے. ایسے بوڑھے جن کی داڑھیوں کی سفیدی کو دیکھ کر تو شرماتا ہے، دشمنوں کی ٹھوکروں میں پڑے. اللہ فلسطین میں باپ کے پاس بیٹے کی لاش کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں بچا. جن جنازوں کو احترام سے کندھوں پہ جانا تھا وہ سائیکلوں پر پلاسٹک کی تھیلیوں میں چیتڑوں کی شکل میں جا رہے ہیں. اے اللہ آپریشن تھیٹر میں عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، بوڑھی فلسطینی خواتین پر اسرائیلی کتے چھوڑے جا رہے ہیں، جیل خانوں میں انہیں اپاہج کر کے اندھا کر کے بیرا کر کے نکالا جا رہا ہے. اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی. اللہ امت کا یہ حال ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو ہم اپنے مزوں میں ہیں. اللہ ہمارا جو دل چاہ رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، جیسا جی چاہ رہا ہے پہن رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں. ہم نے فلسطین کو بھلا دیا ہے. اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے سینے میں امت کا درد پیدا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امت کا یہ حال ہوا. ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے در پہ پڑھ کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہماری غفلت کو معاف فرما دے. تیرے نبی نے تیری محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی ہے. ماں کی محبت تو الویلی نرالی ہوتی ہے. چھوٹے بچے اگر پخانے میں سن جاتے ہیں، باپ گھن کرتا ہے، تھو تھو چھی چھی کرتا ہے، بھائی دور بھاگتے ہیں، لیکن ماں پیار سے اٹھاتی، پیار سے نہلاتی، پیار سے کپڑے بدلاتی، کالے کلوٹے بچے کے بھی سرمے لگاتی. اللہ تو کسی کی ماں نہیں، باپ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، لیکن ہماری ماں سے زیادہ ہمیں پیار تو کرتا ہے. ہم گناہوں کی گندگی میں لت پت ہو گئے، معاصی کی پلیدی میں سن گئے، خطاؤں کی کیچڑ میں دھس گئے. تو اپنی رحمت کے پانی سے ہمیں نہلا دے، مغفرت کے پانی سے دھو کر ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ اسلام اور مسلمان اور ان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب کی مدد، نصرت، حمایت اور حفاظت فرما. اے اللہ
امت کے مالداروں کو مال صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، فضول خرچی سے بچا لے، ہر طرف سے ان کے مال کی حفاظت فرما۔ جو لوگ تنگ دست تنگ حال بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کی وافر مقدار عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں رات کی بے چینیوں دن کی رسوائیوں کا شکار ہیں ان کے قرض غیب کے خزانوں سے ادا کر دے۔ جو بیمار ہیں بستر مرض پر تڑپ رہے قرار ہیں انہیں ہر مرض سے شفائے کاملہ صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ جو لوگ مقدموں میں الجھے ہیں جیلوں میں پھنسے ہیں انہیں قید و بند سے مقدموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے پاس آ گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام کر دے۔ اے اللہ اولاد والوں کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون و قرار بنا، آنکھوں کا کاٹا اور دلوں کی کڑھن اور جلن نہ بننے دے۔ اے اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، جب تو کام لینا چاہے تم نمرود کے مقابلے میں مچھروں سے، قوم فرعون کے مقابلے میں کھٹملوں سے، ہدہد سے، ابابیل سے، اصحاب کہف کے کتے سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ ہم تیرے بنائے انسان ہیں، اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، دعوت کے رستے میں ہمیں چلا دے، تبلیغ کی راہوں پہ ہمیں پھرا دے، دین کے میدانوں میں ہمیں جما دے، ہمیں مدارس و مکاتب کا معاون، خانقاہوں کا ذاکر، مساجد کا آباد کار، علماء کا قدردان، بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دے۔ موت تک ہم سے کام لے کر اسے قبول کر لے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ حشر کے روز عرش کا سایہ، تیرا دیدار مبارک، تیرے نبی کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر کے پلے صراط پہ سے سہولت سے گزروا کے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں مقام عطا فرما دینا۔ ہمارے دنیا آخرت کے مسائل کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، سارے مسائل کو حل فرما۔ ہماری دنیا آخرت کی ضروریات سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے، ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مانگا عطا فرما، جن جن پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کو، ساری امت کو پناہ عنایت فرما۔ اللہ اتنے لمبے وقت سے یہ سب تیری محبت میں یہاں جمع ہیں، یہ بہنیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر اے اللہ تیری بات سننے آئی ہیں، تیرا کلام سننے آئی ہیں۔ اللہ ان کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا فرما، ان کے بچوں کو خالد و عمر کی مثال بنا، ان کی بچیوں کو خدیجہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال بنا۔ ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔